به نام خداوند جان و خرد که دین برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان گرامی، امروز به درس دیگری از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی میپردازیم. درسی که محور آن عشق حقیقی، آینه دل و پاک سازی باطن است. مولانا در این ابیات میکوشد به ما بیاموزد که دل انسان چون آینه است. اگر زنگار نفس، غرور و خواهش های دنیاوی بر آن نشسته باشد، نور حقیقت در آن منعکس نخواهد شد. در این درس خواهیم دید که عشق چگونه انسان را از عالم آب و گل بیرون میکشد و او را به سوی نور، معرفت و حقیقت رهنمون میسازد. بیایید این ابیات را نه فقط با گوش سر بلکه با گوش دل بشنویم تا معنای حقیقی سخن مولانا را دریابیم. تو دوستو، آج ہم مثنوی معنوی کا یہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حق کا نور دل میں کب اور کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس کے بارے میں مولانا رومی نے ان اشعار میں بیان کیا ہے. شروع کرتے ہیں آج کا یہ شعر. عشق خواہد کہ این سخن بیرون بود، آینہ غماز نبود چون بود. اس شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ عشق اپنی حقیقت ظاہر کرنا چاہتا. عشق خواہد کہ این سخن بیرون بود، مگر آئینہ، دیکھیے یہاں آئینہ لکھا ہوا ہے. آئینہ کا جو معنی ہے وہ دل سے لیا ہے. دل کیا ہے؟ وہ آئینے کی مانند ہے. غماز کسے کہتے ہیں؟ غماز کہتے ہیں راز بتانے والا. راز بتانے والا. عشق، عشق حقیقی ہے، حقیقی محبت یعنی اللہ سے محبت. اور اس میں جو ترجمہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ عشق خواہد کہ ان سخن بیرون بود، آئینہ غماز بود چون بود. غماز نبود چون بود، یعنی عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو اگر آئینہ، آئینہ یا دل ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل راز فاش کرنے والا نہیں ہو سکتا. کہ عشق خواہد کی ان سخن بیرون بود، کہ عشق چاہتا ہے کہ یہ جو بات ہے وہ میں ظاہر کروں، باہر نکالوں. آئینہ غماز نہ بود، لیکن آئینہ جو ہے یعنی دل جو ہے وہ غماز یعنی راز بتانے والا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ راز ظاہر ہو جائے، راز فاش کرنے والا نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق اپنی حقیقت ظاہر کرنا چاہتا ہے، مگر دل یعنی آئینہ خود کچھ نہیں کہتا، وہ صرف وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہو. یعنی آئینے کے سامنے جو چیز ہو وہ اسی کو جو حقیقت ہوتی ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اگر دل صاف نہ ہو تو حقیقت بھی ظاہر نہیں ہو سکتی. اگلا شعر ہے آئینہ ادانی چرا غماز نیست، ز آنکی زنگار از رخش ممتاز نیست. آئینہ ادانی چرا غماز نیست، ز آنکی زنگار از رخش. رخ چہرے کو کہتے ہیں، رخ کہتے ہیں چہرہ، اور شین یہ میں نے پروناؤن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں او کا، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے شین. رخش اس کا چہرہ. تو زنگار کسے کہتے ہیں؟ یہاں آئے گا میل یا گناہ یا نفس کی آلودگی. ممتاز کہتے ہیں جدا یا الگ. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے آئینہ ادانی چرا غماز نیست، کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو آئینہ ادانی چرا غماز نیست کہ آئینہ راز کیوں نہیں بتاتا. ز آنکی اس لیے کہ زنگار از رخش ممتاز نیست، اس کے چہرے سے، اس کے چہرے سے زنگ
الگ نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا ہے. کہ آئینہ جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ آئینہ راز کیوں نہیں بتاتا، کیونکہ اس کے چہرے سے رنگ الگ نہیں ہوا، زنگ جو ہے وہ الگ نہیں ہوا. یعنی میل، جو عشق حقیقی کی جو بات کر رہے ہیں مولانا رومی، کہ جو عشق میں مبتلا ہو اس کا دل جو ہے وہ زنگ سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، وہ گناہ سے پاک ہوگا. اور کہہ رہے ہیں کہ آئینہ تبھی راز جو ہے ظاہر کرے گا جب اس کے چہرے سے زنگ یعنی گناہ دھل گئے ہوں. یعنی کہ جب دل پر نفس، غرور، حسد کا زنگ ہو تو وہ حقیقت کو صاف نہیں دکھا سکتا، ایسا دل سچ کو چھپا دیتا ہے. اگلا شعر ہے، آئینہ کا زنگ آلائش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست. آلائش کسے کہا جاتا ہے؟ آلائش کہتے ہیں گندگی کو یا آلودگی. شعاع کسے کہا جاتا ہے؟ روشنی. خورشید خدا یعنی اللہ کا نور، اللہ کا نور. خورشید خدا یعنی اللہ کا نور. اس کا ترجمہ ہے، لکھتے ہیں، آئینہ کا زنگ آلائش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست. یعنی وہ آئینہ جو آلودگی کے زنگ سے پاک ہو. شعاع نور خورشید خدا تو وہ اللہ کے نور آفتاب سے بھر جاتا ہے. آئینہ جو آلودگی کے زنگ سے پاک ہو. آئینہ کیا زنگ آلائش جداست، کہ وہ آئینہ جو آلودگی کے زنگ سے پاک ہو، اللہ کے نور آفتاب سے وہ بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے. یعنی جب دل پاک ہو جائے تو اس میں اللہ کا نور خود بخود اتر آتا ہے. ایسا دل حق کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسا وہ ہے. اگلا شعر ہے، رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد ازاں نور را ادراک کن. اب یہاں ادراک کسے کہا جاتا ہے؟ ادراک کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، یا کہتے ہیں سمجھنا. اور زنگار کسے کہتے ہیں؟ وہی گناہوں کی تہ. یعنی اس شعر کا ترجمہ ہے کہ رو تم زنگار از رخ او پاک کن، کہ تم پہلے رخ او یعنی اس کے چہرے سے زنگ صاف کرو، بعد ازاں پھر اس نور کو بخود محسوس کرو گے یا سمجھ جاؤ گے. یعنی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو تزکیہ نفس کرنا چاہیے. یعنی تزکیہ نفس کرو، پھر معرفت الہی خود ظاہر ہو جائے گی. نور زبردستی نہیں آتا ہے، دل تیار کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنے دل کو اس مطابق بنانا پڑتا ہے، تب جا کے معرفت الہی جو ہے وہ خود بخود ہمارے دل میں ظاہر ہوگی. ان حقیقت را شنو از گوش دل، تا بروں آئی بکلی ز آب و گل. آب و گل کسے کہا جاتا ہے؟ آب و گل، آب و گل کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں، اور گل جو ہوتی ہے یہ گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے اصل میں. لیکن یہاں جو تشبیہ دی ہے وہ ہے جسمانی دنیا. گوش دل یہاں آئے گی باطنی سماعت، یعنی دل سے سننا. اس کا ترجمہ ہے، ان حقیقت راشن ہو از گوش دل،
کہ اس حقیقت کو دل کے کان سے سنو، دل کے کان سے سنو، یعنی اپنے باطن سے اس حقیقت کو سنو، تاکہ مٹی اور پانی یعنی جسمانیت سے نکل جاؤ۔ یعنی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف کان سے سننا کافی نہیں ہے، دل سے سنو، اس حقیقت کو دل سے سنو، تب انسان مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر روحانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اس دنیا سے ترک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آغوش میں اپنے آپ کو لینا ہے، تب جا کے یہ حقیقت جو ہے ظاہر ہوگی۔ اگر اس حقیقت کو سننا ہے تو وہ دل سے سننا ہے، لیکن سب سے پہلے دل کو بنانا ہے، تب جا کے یہ حقیقت ہم سن سکتے ہیں یا اس حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ تا بیروں آئی بکلی آب و گل، یعنی آب و گل سے مکمل طور سے باہر آنا ہے، تب جا کے یہ حقیقت ہم سمجھ پائیں گے۔ فہم اگر دارید جان را رہ دہید، بعد ازاں از شوق پادر رہ نہید۔ فہم کسے کہتے ہیں؟ فہم کہتے ہیں سمجھ کو۔ اگر دارید یعنی اگر تم سمجھ رکھتے ہو، جان را رہ دہید تو جان کو راستہ دو، بعد ازاں پھر از شوق کے ساتھ، پادر رہ نہید اس راہ میں قدم رکھو، پادر رہ نہید یعنی اس راستے پر شوق سے قدم رکھو۔ رہ کہتے ہیں راستہ، پا کہتے ہیں پاؤں، شوق کہتے ہیں سچی لگن، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو جان کو راستہ دو، پھر شوق کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھو۔ یعنی یہاں مولانا رومی جو ہے وہ علم اور عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علم صرف جاننا نہیں ہے بلکہ عمل میں لانا ہے، کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یعنی اگر آپ علم رکھتے ہو تو جان کو راستہ دو، یعنی اس علم کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ جب سمجھ آ جائے تو عشق کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ تو یہاں دل آئینے سے تشبیہ دی تھی، گناہ زنگ، صفائی نور سے، سننا دل سے، علم عمل، تو یہ چیزیں ضروری تھی۔ تو یہ مثنوی معنوی کا جو نئے نامہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے آج۔ تو دوستو آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں تو اللہ کا نور خود ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہی مثنوی معنوی کا اصل پیغام ہے۔ اگر یہ درس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے سبق میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، با خدا باشی۔